بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، کائنات کو تخلیق کیا۔ تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا۔ مخلوقات میں سب سے بہتر جس مخلوق کو بنایا وہ انسان ہے، اور ان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ اشرف المخلوقات ہونے میں اور اللہ کا بہترین بندہ ہونے میں پھر اللہ نے یہ فرق رکھ دیا کہ اشرف المخلوقات جب کہلاؤ گے تو تم دوسری مخلوقات سے اعلیٰ ہو جاؤ گے، اور جب تم اللہ کے بندے کہلاؤ گے تو پھر تم اشرف المخلوقات کی کیٹیگری سے نکل کر اس سے بھی اگلے درجے میں چلے جاؤ گے، یعنی اللہ کے بندے کہلاؤ گے۔ اور وہ اللہ کے بندے محبوب ترین بندے اس کائنات میں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اب انبیاء کرام کے بعد اس کائنات میں، اس روح زمین میں جو سب سے بہترین انسان ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی ذات پاک ہے۔ اور تمام صحابہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت سے دنیا سے گئے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور ان کے لیے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، کہ تمہارے لیے میرے بعد میری سنت ہے اور میرے صحابہ کرام اور مہدیین کا طریقہ کار ہے۔ اور جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوالہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک ایک عمل سے ہمیں کوئی سبق نہ ملتا ہو۔ میں آج اس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یکم محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، اور یکم محرم الحرام کو جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا یوم وصال ہے، ان کا یوم شہادت ہے۔ تو محرم آنے سے پہلے میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے ایک ایک عمل سے ہماری زندگی میں کئی اسباق ہیں۔ ہم اس درجے میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جو مقام اللہ نے ان کو دے دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ مراد رسول ہیں۔ مراد رسول سے مراد وہ تمام صحابہ سے ممتاز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا مانگ کر ان کو لیا ہے، خود دعا مانگ کر ان کو لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے، رات کا اندھیرا ہے،
میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے قریب جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلام کے غلبے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک عمر بن خطاب او عمر بن حشام۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما، شان عطا فرما، اور ان دونوں میں سے جو تمہیں محبوب ہے وہ اسلام کو عطا فرما۔ وہ دو کون سے ہیں؟ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، پہلا نام عمر بن خطاب کا آتا ہے، اور عمر بن خطاب مراد رسول ہیں۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے، رات ختم ہوئی، اگلا دن آیا تو ایک واقعہ عجیب آیا۔ مکہ کے اندر تمام سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو جہل آتا ہے، آ کے اعلان کرتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لائے گا اسے 1000 اشرفی عطا کریں گے۔ اسے 1000 اشرفی دی جائے گی۔ عمر بن خطاب زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے قبائل کے اندر، اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر بڑا مقام رکھتے تھے۔ ان کا مقام یہ تھا کہ وہ قریش کی طرف سے سفیر مقرر ہوا کرتے تھے، سفارت خانے کا کام کیا کرتے تھے۔ مطلب کہ اگر قریش کے کوئی دو قبائل آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا ان کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو ان کے صلح کے لیے، ان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا، اور جو فیصلہ حضرت عمر کر دیتے تھے اور وہی قبول کیا جاتا تھا۔ اور نہ صرف اپنے قبائل میں بلکہ قبائل سے باہر بھی کہیں لڑائی جھگڑا کوئی ایسی بات ہو جاتی دو فریقین کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، تو حضرت عمر جا کے انصاف کیا کرتے تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، یہ مقام تھا ان کا۔ اس لیے نہیں میرے نبی نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یا عمر کو دے یا عمر بن حشام کو دے، اور ان میں بھی جو تمہیں محبوب ہے وہ دے۔ تو اللہ کو حضرت عمر کی یہ اس دعا سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کو پھر حضرت عمر کتنے پسند ہوں گے جو اسلام کو دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اگلا دن ہوا، اعلان ہوا، قریش کے سرداروں میں اعلان ہوا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لائے گا اسے 1000 اشرفی دی جائے گی۔ حضرت عمر بڑے جوش اور غصے کے ساتھ اٹھے، اور اٹھ کر اپنی تلوار کو ننگا نیام سے باہر نکال کر، عرب میں جو ننگی تلوار لے کر گلی یا بازار میں نکلتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو یہ لڑائی کرنے جا رہا ہے یا کسی ایسے غصے کی حالت میں ہے کہ جو حالات سے اس کے قابو میں نہیں ہے۔ حضرت عمر تلوار ننگی لے کر مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اور یہ ارادہ کر کے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لے کر آؤں گا۔ ادھر بنی زہرہ کا ایک آدمی ملتا ہے،
اور جناب عمر کو کہتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بڑے غصے سے کہتے ہیں آج مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں ماشاء اللہ۔ تو وہ مسکرا کے کہتا ہے وہ خاتمہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کے کانوں میں یہ آواز پڑنی تھی، آپ اور غصے کی حالت میں آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف جانے لگ پڑے۔ بڑے غصے کی حالت میں جا کر اپنی بہن کے دروازے کو تلوار کے ساتھ کھٹکھٹانے لگے اور اندر سے آوازیں قرآن پاک کی تلاوت کی آ رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں باہر۔ جب اندر سے بہن نے پوچھا نا باہر کون ہے، تو کہنے لگے میں عمر ہوں۔ اب آپ کی بہن بھی گھبرائی، آپ کے ساتھ ان کے شوہر حضرت عمر کے بہنوئی بھی موجود تھے، وہ بھی ڈر گئے اور ڈر کے ایک دروازے کے پیچھے چلے گئے۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے بھائی کو اندر آنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر اندر گئے، پوچھا تمہارے آوازیں باہر آ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی اونچی آواز میں؟ وہ کہتی ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر اب قرآن پاک سے واقف نہیں تھے، ابھی اتنی آواز سننی تھی، تو انہوں نے اپنی بہن کی پٹائی کرنی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، اور جب وہ مارتے مارتے ہاتھ سے بڑھ گئے تو آپ کے بہنوئی بھی باہر آئے تاکہ میں اپنی بیوی کو بچا سکوں۔ وہ باہر آئے تو حضرت عمر نے ان کو بھی مارا، ان کی بھی پٹائی کی۔ جب مار مار کے تھک گئے نا تو پھر اپنی بہن کو کہنے لگے اچھا لاؤ، ہاں میرے سامنے لاؤ، آخر کیا ہے اس کلام کے اندر کہ مار بھی کھائے جا رہے ہو اور پھر بھی باز نہیں آ رہے، معافی پھر بھی نہیں مانگ رہے، لاؤ میرے سامنے۔ تو آپ کی بہن نے یہ کلمات ان کے سامنے کہے، عمر یہ قرآن ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں ناپاک ہوں، لا یمسہ الا المطہرون۔ آپ کی بہن نے کہا اس قرآن کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگانے ہیں تو پہلے وضو کر کے آؤ۔ آپ کی بہن نے حضرت عمر کو وضو کروایا، وضو کروا کے اور ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قربان جاؤں، قرآن میرے کلمات کو، میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا جو میں ادا کرنے لگا ہوں۔ قرآن بہن تلاوت کرے اور بھائی سنے اور قرآن اپنا اثر نہ دکھائے تو یہ پھر قرآن کا نقص ہے ماشاء اللہ۔ بھائی تلاوت کرے اور بہن سنے اور قرآن اثر نہ کرے، یہ بھی قرآن کا اثر نقص مانا جائے گا معاذ اللہ۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم موبائل کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ بہن بھائی ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں، ایک گھر میں موجود ہوتے ہیں، تو
قرآن پاک پڑھنا دکھانا تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی میں کیا نئی تبدیلی آئی ہے، یہ باتیں کرتے ہیں صبح شام۔ قرآن دلوں میں اثر کرتا ہے، یہ بات اس واقعے سے پتہ چلتی ہے۔ اور وہ عمر جو اتنے غصے والے، پورا عرب ان کے غصے سے چالو تھا، عمر کا نام آتا تھا لوگ راستہ بدل جاتے تھے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت سنی نا، 3 سے 4 آیات ان کے سامنے پیش کی گئی تو حضرت عمر کا سر نیچے کو، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر، وہ عمر جس کے رعب اور دبدبے سے لوگ حضرت عمر کے قریب نہیں آیا کرتے تھے، آج وہ عمر سر کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روئے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے پکڑو اور مجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو کہ عمر نے جو 26-27 سال اپنی عمر گزاری ہے، وہ ساری دھوکے اور فریب کے اندر گزاری ہے، اصل لائف تو اب شروع ہوئی ہے۔ حضرت عمر کو آپ کے بہنوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں اور عمر روئے جا رہے ہیں۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا کو قبول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، دروازہ اندر سے بند کیا ہوا ہے۔ جب دروازے کو تھوڑا سا کھول کے حضرت حمزہ نے اچانک دیکھا تو حضرت عمر آ رہے ہیں۔ آپ نے خبر دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یا نبی اللہ، عمر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آنے دو، آج عمر کو آنے دو، آج وہ کچھ لینے نہیں کچھ دینے آیا ہے اور اسے آنے دو۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہوا تھا، اگر اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے ارادے سے آیا ہے تو آج اس کا سر اس کے تن پہ نہیں رہے گا۔ لیکن جب وہ قریب آئے تو عمر وہ والے عمر نظر ہی نہیں آئے، رعب اور جلال اور دبدبے والے۔ آج عمر رو رہے ہیں اور سیدھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر چاروں قطار روئے جا رہے ہیں اور روتے روتے میرے نبی کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، عمر کیا تو اپنا انجام ان کفار کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جنہوں نے دین اسلام کو بڑی تکالیف دی ہیں؟ یہ کلمات سننے تھے، حضرت عمر بلند آواز سے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمات صحابہ کے کانوں میں، صحابہ بیان فرماتے ہیں یہ کلمات عمر کی زبان سے جب ہمارے کانوں میں پڑے تو ہمارے جسموں میں ایک روح ایسی تڑپی، ایسا لگا کہ ہم اب بے ساختہ ہو کر ہم نے اللہ اکبر کی نعرے بلند کرنا شروع کر دی۔ اسلام کو آج ایک نئی تقویت ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے ان کا کہ ان کے آنے سے اسلام کو 4 چاند لگے۔ ارے بھائی، جو ان لوگوں نے اسلام کو یہاں تک ہمارے تک لانے میں اتنی کاوشیں کی ہیں،
اور آج ہم ان کے بارے میں اپنے نظریات کو غلط انداز میں نئے رنگ میں رنگیں، یہ بات ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم حضرت عمر کے احسان مند ہیں۔ حضرت عمر نے جو ہمیں اسلام دیا، جو انہوں نے کوششیں کی اپنی خلافت میں، اپنی لائف میں، جو اسلام کے لیے انہوں نے کاوشیں کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کو پڑھ کے ذہن نشین کر کے ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے، انشاءاللہ یکم محرم الحرام کو جو ویلاگ بنایا جائے گا ان کے یوم شہادت کا بنایا جائے گا، اور اس کے اسباب کیا تھے، کیوں ان کو شہید کیا گیا، کون لوگ تھے، وہ سارے معاملات اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ آپ یکم محرم الحرام کو ذہن میں رکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کریں، ان کی یاد میں آپ فاتحہ خوانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔